محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ معزز ناظرین، اس کتاب فارسی قواعد و انشاء میں آج ہمارا سبق اگر مضاف کے آخر میں الف ممدودہ یا واو ہو تو سے ہے۔ یہ مرکب اضافی کا بیان چل رہا ہے۔ مرکب اضافی میں مضاف اور مضاف الیہ ہوتے ہیں، تو مضاف کے آخر میں فارسی میں کیا علامت رہتی ہے، یہ اضافت کی علامت سے اردو میں اور فارسی میں بتا رہے ہیں۔ تو اردو میں مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کاکے کی رارےری نانینی 9 حرف میں سے کوئی ایک حرف ہوتا ہے، اور فارسی میں مضاف کے آخر میں کبھی کسرہ ہوتا ہے اور کبھی یائے مجہول زیادہ کرتے ہیں، اور کبھی اس کے علاوہ اور بھی طریقہ رکھا جاتا ہے۔ یہ اور طریقہ اگر سے بیان کر رہے ہیں، تو اکثر تو کسرہ اور حمزہ یائے مجہول آتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تو مضاف کے آخر میں، اگر مضاف کے آخر میں الف ممدودہ یا واو ہو، الف ممدودہ کا مطلب ہے کھینچا ہوا، ممدودہ کھینچا ہوا، جس کو کھینچا جائے، تو کھینچا ہوا یعنی لمبا الف جو اپنی الف کی شکل میں لکھا جائے۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے ہے، الف ممدودہ وہ الف جو الف کی شکل میں لکھا جائے لمبا کھینچ کر، جیسا کہ الف کی شکل ہوتی ہے۔ کسی حرف پر کھڑا زبر لگا کر الف نہ بنایا جائے تو وہ الف الف ممدودہ ہے۔ جو الف اپنی شکل میں لمبا کھینچ کر لکھا جائے وہ الف الف ممدودہ ہے، اور جو الف اپنی شکل میں نہ لکھا جائے بلکہ کھڑا زبر لگا کر کھڑے زبر کی شکل میں ہو تو وہ الف الف مقصورہ ہے۔ تو اگر مضاف کے آخر میں الف ممدودہ ہو، یعنی الف کی شکل میں لکھا جانے والا الف کی شکل میں لکھا ہوا الف ہو، یا واو ہو، تو کسرہ یعنی زیر کے بدلے یا بڑی یا مجہول یا بڑھاتے ہیں، جیسے پائے سگ، بوئے گل۔ پائے سگ کتے کا پیر، پا مانے پیر، سگ مانے کتا، کتے کا پیر۔ بوئے گل، بو مانے بو اور گل مانے پھول، پھول کی بو۔
تو پائے سگ میں پا مضاف ہے اور سگ مضاف الیہ ہے، تو پا مضاف کے آخر میں الف ممدودہ ہے، الف ممدودہ یعنی اپنی ہی شکل میں لکھا ہوا ہے، لمبا کھینچ کر، کھڑا زبر لگا کر نہیں لکھا گیا ہے۔ تو اب کسرے کے بجائے یا مجہول بڑھائیں گے، جیسا کہ یہ پائے میں بڑھا دی گئی ہے، پائے سگ کتے کا پیر۔ اسی طرح بوئے گل میں بو مضاف اور گل مضاف الیہ ہے، تو بوئے میں بو مضاف کے آخر میں واو ہے، مضاف کے آخر میں واو، تو اس میں بھی کسرے کے بجائے یا مجہول بڑھائیں گے، بوئے گل۔ اب رہا یہ سوال کہ اگر مضاف کے آخر میں الف ہو یا واو ہو تو کسرے کے بجائے یا کیوں آتی ہے، کسرہ کیوں نہیں آ جاتا، زیر کیوں نہیں آ جاتا، یا ہی کیوں آتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ پا جب مضاف کے آخر میں الف ہو تو کیوں، الف جو ہے قابل حرکت ہے ہی نہیں، الف پر کوئی حرکت آ ہی نہیں سکتی، اگر الف پر کوئی حرکت دے دی گئی تو وہ الف نہیں بلکہ حمزہ بن جاتا ہے، تو مضاف پر الف پر تو کوئی حرکت آتی نہیں ہے، الف قابل حرکت ہی نہیں ہے، تو اس لیے کسرہ لانے کی گنجائش ہی نہیں، لایا ہی نہیں جا سکتا کسرہ، تو اس وجہ سے یا مجہول زیادہ کرتے ہیں۔ اور جب مضاف کے آخر میں واو ہو تب کسرہ واو پر آ تو سکتا ہے، جیسے بوئے گل ہے تو بوے ہو جائے گا، لیکن واو پر کسرہ دشوار ہے، مشکل لگتا ہے کسرہ بوے، تو اس وجہ سے واو پر کسرہ نہیں بلکہ اس کے بعد یا مجہول بڑھا دیتے ہیں، واو پر کسرہ مشکل ہونے کی وجہ سے۔ تو الف کے بعد یا مجہول اس لیے بڑھاتے ہیں کہ الف پر حرکت محال ہے، اور واو کے بعد یا مجہول اس لیے بڑھاتے ہیں کہ واو پر کسرہ محال تو نہیں آ سکتا ہے لیکن دشوار ہے، مشکل ہے، تو ایسا اس لیے کرتے ہیں۔ تو مضاف کے آخر میں الف ممدودہ یا واو ہو تو کسرہ زیر کے بدلے یا مجہول بڑھاتے ہیں، جیسے پائے سگ کتے کا پیر اور بوئے گل پھول کی بو، یہ ہوا مضاف کے آخر میں الف یا واو ہو۔ اگر مضاف کے آخر میں ہائے مختفی یا یائے مقصورہ ہو، مضاف کے آخر میں ہائے مختفی یا یائے مقصورہ ہو، ہائے مختفی وہ ہا جو چھپ جاتی ہے، زیادہ ظاہر کر کر نہیں پڑھی جاتی، زیادہ ظاہر کر کے نہیں پڑھی جاتی ہے، جیسے مقصورہ، یہ ہے یائے مقصورہ، تو مقصورہ کی ہا جو ہے زیادہ صاف کر کے نہیں پڑھی جاتی، مقصورہ اس طرح نہیں پڑھتے ہیں، مقصورہ۔ یا نیچے مثال آ رہی ہے آشیانہ، تو آشیانہ نہیں بولتے بلکہ آشیانہ، آشیانہ، تو ہائے مختفی وہ ہا جو خوب ظاہر کر کے نہیں پڑھی جاتی اور لفظوں کے آخر میں ہوتی ہے، لفظوں کے آخر میں۔ اور آسان کر دیں، ہاد و چشمی کے علاوہ جو ہا ہے، ہاد و چشمی کے علاوہ جو ہا ہے مضاف کے آخر میں وہ ہا ہو، ہاد و چشمی کے علاوہ جو ہا ہے، تو مضاف کے آخر میں ہاد و چشمی کے علاوہ ہا ہو جس کو ہائے مختفی کہتے ہیں، یا یائے مقصورہ ہو، یائے مقصورہ، یائے یائے مقصورہ وہ یا ہے مضاف کے آخر میں یائے مقصورہ ہو
تو یا مقصورہ وہ یا جو کسی لفظ کے آخر میں ہو اور اس پر کھڑا زبر ہو، تو اس صورت میں کسرے کے بدلے ایک حمزہ بڑھاتے ہیں اور اس کو یعنی حمزہ کو یا کی طرح تلفظ کرتے ہیں، یا کی طرح تلفظ کرتے ہیں، جیسے آشیانہ مرغ، آشیانہ مرغ، مرغ معنی پرندہ اور آشیانہ معنی گھونسلہ، پرندے کا گھونسلہ، پرندے کا گھونسلہ۔ تو آشیانہ مضاف اور مرغ مضاف الیہ ہے، تو آشیانہ مضاف کے آخر میں ہائے مختفی ہے، تو اس ہا کو حمزہ سے بدل کر، اس ہا کو حمزہ سے بدل کر اور کسرہ دے کر پڑھا جائے گا آشیانہ مرغ، پرندے کا گھونسلہ۔ معنی لفظ، لفظ کا معنی، معنی لفظ، لفظ کا معنی، تو معنی مضاف لفظ مضاف الیہ، تو معنی مضاف کے آخر میں یا مقصورہ ہے، یا مقصورہ، تو اس کو حمزہ کی شکل میں پڑھا جائے گا، معنی لفظ، لفظ کا معنی۔ تو ہائے مختفی ہو آخر میں تو ایک حمزہ اور بڑھاتے ہیں، اب اس ہا کے بعد بڑھاتے ہیں یا اسی ہا کو حمزہ کر دیتے ہیں اور اس حمزہ کو یا کی طرح تلفظ کرتے ہیں، تو حمزہ بڑھایا نہیں جاتا ہے بلکہ اسی ہا کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں۔ اسی طرح یا مقصورہ، معنی لفظ میں جو یا ہے اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں، اب یا مقصورہ پتہ نہیں کہاں سے کہہ دیا ہے، الف مقصورہ ہے یہ، معنی موسیٰ عیسیٰ ان کے آخر میں الف مقصورہ ہے، یا مقصورہ یہ نئی چال ہے کوئی، تو معنی لفظ الف مقصورہ ہے اس کے آخر میں، تو اس میں الف کے بعد حمزہ بڑھا دیں گے معنی، بلکہ الف مقصورہ کو ہی حمزہ سے بدلیں گے معنی، معنی، تو ظاہر ہے کہ اسی الف مقصورہ کو حمزہ سے بدلا جا رہا ہے معنی۔ اگر الف مقصورہ کے بعد حمزہ بڑھے تو پھر تو نون کو کھینچا جائے گا معنی، الف مقصورہ کے بعد یا جس کو یہ یا مقصورہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد حمزہ بڑھایا جائے اور اس کو یا کی طرح تلفظ کیا جائے تو ہوگا معنی، معنی، جو بھی یا مقصورہ یا الف مقصورہ ہے تو وہ کھینچے گا تو اس کو کھینچنے کے بعد پھر حمزہ بڑھایا جائے گا تو ہو جائے گا معنی۔ تو یہ سب الٹا سیدھا ہو گیا ہے، صحیح یہ ہے کہ مضاف کے آخر میں ہائے مختفی ہو تو اس ہا کو حمزہ سے بدلیں گے اور کسرہ آئے گا اس حمزہ پر۔ اسی طرح مضاف کے آخر میں یا مقصورہ کے بجائے الف مقصورہ، الف مقصورہ ہو تو اس الف مقصورہ کو حمزہ سے بدل دیں گے، حمزہ سے معنی لفظ، تو آشیانہ مرغ، مرغ کا پرندہ، معنی پرندے کا گھونسلہ، معنی لفظ، لفظ کا معنی۔ اگر مضاف کے آخر میں واو اصلی ہو تو کسرے کو باقی رکھتے ہیں، یعنی کسرہ ہی آتا، اگر مضاف کے آخر میں واو اصلی ہو تو کسرے کو باقی رکھتے ہیں، جیسے سرو باغ، باغ کا سرو، سرو ایک درخت ہے جو سیدھا ہوتا ہے بالکل، تو سرو باغ، باغ کا سرو درخت،
تو مضاف کے آخر میں اگر واو اصلی ہو تو کسرے کو باقی رکھتے ہیں، کسرہ ہی دیتے ہیں، جیسے سروے باغ، تو سروے کا واو اصلی ہے۔ اب واو اصلی سے ان کی مراد کیا ہے، واللہ عالم۔ واو اصلی سے مراد اگر یہ ہو کہ لفظ اس واو پہ جا کر پورا ہو رہا ہے، وہ واو بڑھایا نہیں گیا بلکہ اس واو سمیت لفظ پورا ہو رہا ہے، اس واو پر جا کر لفظ مکمل ہو رہا ہے، تو پھر اس معنی میں واو تو بو میں بھی اصلی ہو گیا، بو میں بھی واو اصلی ہو گیا، تو پھر وہاں بھی کسرے کو باقی رکھا جائے، بوے گل ہونا چاہیے۔ بو کا واو بھی تو اصلی ہے، اگر اصلی کا مطلب یہ ہے کہ لفظ اس واو پر مکمل ہو رہا ہے، اس واو سمیت پورا لفظ ہے، تو بو میں واو سمیت پورا لفظ ہے، واو سمیت پورا لفظ ہے، تو پھر یہاں بھی کسرہ باقی رکھا جائے۔ یہاں یا مجہول کیوں بڑھاتے ہیں؟ تو اگر مضاف کے آخر میں واو اصلی ہو تو کسرہ باقی رکھتے ہیں۔ اس میں صحیح یہ ہونا چاہیے کہ اگر مضاف کے آخر میں ایسا واو ہو جس کا ماقبل ساکن ہو، مضاف کے آخر میں ایسا واو ہو جس کا ماقبل ساکن ہو تو کسرہ باقی رکھیں گے، کیونکہ جب واو ساکن، واو کا ماقبل ساکن ہے اور اس واو کے بعد میں حمزہ بڑھانے لگیں تو ماقبل بھی ساکن اور وہ واو بھی ساکن ہوگا، تو دو ساکن اکٹھے ہو جائیں گے اور پڑھنے میں دشواری آئے گی، تو اس وجہ سے اس واو پر کسرہ باقی رکھیں گے، کسرہ دیں گے اور یا مجہول نہیں بڑھائیں گے۔ تو مضاف کے آخر میں اگر ایسا واو ہو جس کا ماقبل ساکن ہو تو واو پر کسرہ باقی رکھا جائے گا، جیسے سروے باغ، تو سروے باغ میں واو کا ماقبل را ساکن ہے، تو اگر اس میں یا مجہول بڑھانے لگیں سرو اے پڑھا جائے گا، سرو اے باغ، ظاہر ہے یہ دشوار ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے اس یا مجہول کو نہ بڑھا کے اسی واو پہ کسرہ دے دیں گے تو سروے ہو جائے گا، سروے باغ، یہ اس کے مقابلے میں آسان ہے۔ تو یہاں اسی طریقے سے ہونا چاہیے کہ اگر مضاف کے آخر میں واو ماقبل ساکن ہو تو کسرے کو باقی رکھتے ہیں، واو اصلی نہیں ہونا چاہیے، بوئے کا واو بھی اصلی ہے، نقلی فرضی نہیں ہے، بڑھایا ہوا نہیں ہے۔ اگر مضاف کے آخر میں یا اصلی ہو تو اضافت کی حالت میں اسے مشدد پڑھتے ہیں، مضاف کے آخر میں یا اصلی ہو تو اسے مشدد پڑھتے ہیں اور کسرہ دیتے ہیں، جیسے بازی چرخ معنی آسمان اور بازی معنی گھومنا پھرنا، آسمان کا گھومنا، مردی مرد کی مردی، بہادری، مرد کی بہادری، تو بازی اور مردی دونوں میں مضاف کے آخر میں یا ہے، ان کو مشدد کر کے اور کسرہ دے کر پڑھا جائے گا۔ واللہ تعالی عالم۔ اللہ تعالیٰ سبق کو سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔